السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں عمیر وحید۔ میں نے ایک پچھلے ویلوگ میں آپ سے بات کی تھی کہ جی میں آپ کو اگلے ایک ویلوگ میں یہ جو گرلز ہاسٹل ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہاں پر کیا کیا ایسے کام کیے جاتے ہیں جو غیر اخلاقی ہیں۔ اب جی یہ جو گرلز ہاسٹل ہے یہاں پر ایک منشیات جو ہے وہ بہت ہی عام ہے۔ وہاں پر جو گرلز ہیں ان کے اوپر کسی قسم کی نگرانی نہیں ہے گھر والوں کی کہ جی گھر والے ان کے اوپر ہیں وہ ان چیزوں سے پرہیز کر سکیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ جو گرلز ہاسٹل ہے یہاں پر وہی لوگ وہی لڑکیاں رہتی ہیں جو گھر سے دور ہوتی ہیں، عموماً وہی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں وہ گرلز ہیں جو جابس کرتی ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں کہیں پر، تو اپنی رہائش کا بندوبست انہوں نے کیا ہوتا اپنے ان گرلز ہاسٹلس میں۔ اب یہاں پر ان کو ایک چیز ملتی ہے کہ جی ہمارا تو یہاں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے، ہمارے والدین ہمارے اوپر نہیں ہے، ہمارے بھائی جو ہیں وہ ہمیں نہیں چیک کر سکتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری ایکٹیویٹی کیا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو چیزیں ہیں نا منشیات، ان کو ایک بہت فروغ دیا جاتا ہے۔ پھر منشیات کے علاوہ جسم فروشی کی طرف مائل کیا جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک چیز سے ہوتا ہے کہ آپ کا جو مائنڈ ہے نا اس کو یہ پزل کرتے ہیں۔ آپ کا مائنڈ کا جو ایک مائنڈ جو آپ کا بنا ہوتا ہے نا اپنی لائف میں کہ یار میں نے غلط چیزیں نہیں کرنی ہے، میں نے اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ اچیو کرنا ہے، تو ان چیزوں سے وہ آپ کو ہٹاتے ہیں۔ وہ ہٹاتے ہیں ایسے کہ آپ کی کمزوریوں کو پکڑتے ہیں۔ آپ کی کمزوریاں کیا ہیں کہ اگر آپ کسی گرلز ہاسٹل میں آپ کا جو جتنا بھی خرچہ اگر وہ آپ کے گھر والے اٹھا رہے ہیں تو گھروں میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، سم ٹائم پیسے نہیں ہوتے یا ٹائم پر نہیں مل سکتے آپ کو پیسے، آپ اپنی فیس دے سکیں یا آپ اپنی پاکٹ منی اس طرح کی جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ان کے لیے، تو پھر یہ آپ کے مائنڈ کو معاف کرتے ہیں، آپ کے مائنڈ کو چینج کرتے ہیں، پھر آپ کو یہ سب کرنے پر مجبور کرتے ہیں کہ یار کسی نے کیا دیکھنا ہے، آپ یہاں پر وہ آپ کے گھر والے ادھر بیٹھے ہیں، کسی کو کیا پتا آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے، پیسے الگ سے ملیں گے آپ کو، گھر والوں سے بھی لینا، اپنی انجوائمنٹ بھی کرنا، ٹھیک ہے، یہ جو لذت ہے یہ جو مزے ہیں یہ بھی اٹھانا، اس طرح کی نا آپ کو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ آپ کا مائنڈ سیٹ چینج کرتے ہیں کہ آپ کو اس طرف لے کر آتے ہیں کہ یہ اس طرف آ جاتی ہیں، وہ ان کے لیے تو جی ویل اینڈ گڈ ہے، وہ کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے جی آپ بھی کماؤ ہم بھی کمائیں گے۔ پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار اگر آپ کسی کے سامنے لائیو نہیں آ سکتے، آپ پھر یہ کہیں آپ جی یہ جو آج کل ہمارے واٹس ایپس گروپ بنے ہوئے ہیں یہاں پر جو گرلز ہیں وہ جی پیمنٹ لیتی ہیں آپ کے ساتھ ویڈیو کالز کے لیے، جسے عموماً میں ہم پہ کہتے ہیں جی سیکس ویڈیو کال، سیکس چیٹ، ٹھیک ہے جی نیوڈ پکس وغیرہ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ پھر وہ جو ہے وہ واٹس ایپ کے تھرو کی جاتی ہیں، اور پھر ان کی پیمنٹ ایز اے جیز کیش بھی لیتے ہیں، ایزی پیسہ بھی، پھر بینک اکاؤنٹ میں بھی پیسے جو وہ لیتے ہیں۔ تو یہ جو دھندا ہے نا یہ ایک بہت ہی خطرناک ہے، اس سے آپ کی زندگی تباہ ہوتی ہے، آپ کی بھی زندگی تباہ ہوتی ہے، پھر آپ کے جو لائف پارٹنر ہوتا ہے اس کی بھی زندگی تباہ ہوتی ہے۔ وہ لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو عموماً آپ سب کو پتہ ہے کہ ہر شخص کی ایک امید ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے کہ یار میری جو وائف ہے وہ پرہیزگار ہوگی، ٹھیک ہے جی وہ کنواری ہوگی، وہ بہت اچھی ہوگی۔ جب یہ چیزیں اس لائف پارٹنر کو نہیں ملتی اس کے، تو اس کے وہیں سے جو مائنڈ میں نا نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ بننا شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیسی میں سمجھ رہا تھا یہ ویسی نہیں ہے، یہ کیوں ایسی نہیں ہے، اس طرح پھر آ کے پھر ان کی جو زندگی ہے نا آنے والی وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ پھر وہاں پہ شک پیدا ہو جاتے ہیں، پھر شکوں کی بنیاد پر وہاں پر طلاقیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر طلاقوں کے نتیجوں میں جو وہ والدین ہیں وہ بیچارے وہ بھی رسوا ہوتے ہیں اپنی اولاد کی وجہ سے۔ تو لہٰذا ان چیزوں پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اپنے خاص طور پر بچوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ جی ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، اور گرلز ہاسٹل میں یا کسی بھی ہاسٹل میں بالکل بھی اسپیشلی اپنے بچیوں کو نہیں بھیجنا چاہیے، نہ وہاں پر ان کو کسی بھی قسم کی رہائش جو ہے وہ پرووائڈ کروانی چاہیے یا خود کر کے دینی چاہیے۔ یہ ایک چیز ہے جو بہت اہم ہے اپنی اولاد کے لیے۔ والدین جو ہے وہ ان کو سب سے نمبر 1 یہ چیز ہے کہ اپنی بچیوں کو اسپیشلی اس چیز کی تربیت یہ دیں کہ بیٹا اگر آپ کے اوپر کوئی بھی مشکل آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، ہم حاضر ہیں، ہم آپ کے والدین ہیں، ہم جیسے بھی ہیں، آپ نے ہماری عزت کو کبھی پامال نہیں کرنا، ہم آپ کی عزت ہیں، آپ ہم سے ہو ہم آپ سے ہیں۔ تو اپنی اولاد کو اپنے یاروں کی طرح بنا کر رکھیں کہ جب وہ آپ سے ہر چیز شیئر کریں A to Z، اور ان کے اندر ایک کانفیڈنس جو ہے وہ لیول وہ بلڈ ہو کہ یار میرے والدین میرے یار بھی ہیں، اور یاروں کے ساتھ وہ ہر چیز شیئر ہوتی ہے جو والدین سے نہیں ہوتی، کیونکہ انسان جھجکتا ہے کہ یار یہ میرے والدین ہیں۔ ہر A to Z ہے وہ آپ سے بات شیئر اس بہا پر کریں گے کہ یار آپ میرے دوست ہیں اور آپ اس کی بات کو سمجھیں گے۔ تو اپنے والدین
کو چاہیے اپنی اولاد کو ایک اس چیز کی تربیت دیں کہ بیٹا ہم آپ کے دوست بھی ہیں، ہم آپ کے ہر چیز ہیں، آپ نے ہم سے A to Z جو بھی پریشانی ہے وہ ہم نے شیئر کرنی ہے۔ نمبر 2، آپ نے ایک چیز اپنی اولاد کو یہ کہنا کہ بیٹا دیکھو، اگر آپ اپنی لائف میں کسی کو بھی پسند کرتے ہو آپ نے ہمیں بتانا ہے، نہ کہ آپ نے اس کے ساتھ جی غلط چیزیں شیئر کرنی ہے، نہ آپ نے جی اس کے ساتھ کوئی غلط باتیں کرنی ہیں۔ آپ بہتر سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں، نہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی غلط کام کرنا ہے باہر جا کر جہاں کہیں بھی۔ اگر آپ کو وہ کوئی شخص پسند ہے، اگر آپ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے نکاح کروانے میں پوری مدد کریں گے اور ہم وہ نکاح کروائیں گے۔ ان چیزوں سے نا اولاد کے اندر اپنے والدین کے لیے ایک پیار، محبت، عزت مزید بڑھتی ہے کہ یار میرے والدین میرے ساتھ ہیں۔ جب آپ اپنی اولاد کو اپنے اعتماد میں لیں گے کہ یار میری جو اولاد ہے وہ ایسے کام نہ کرے تو یقیناً وہ نہیں کرے گی، اور اگر بے شک وہ چاہے آؤٹ آف کنٹری بھی ہوگی نا تو اس کو اتنا اپنے والدین کے اوپر فخر ہوگا اور اپنی والدین کی سوچ کے اوپر فخر ہوگا کہ یار میرے والدین کبھی بھی میرا برا نہیں چاہیں گے۔ اگر میں اپنے والدین سے کسی کے لیے بھی بات کروں گی وہ میری بات کو سنیں گے، سمجھیں گے، اور اگر جہاں میں غلط ہوں گی مجھے وہ گائیڈ کریں گے۔ ہم نے اپنا ڈر رکھا ہوا، اپنا خوف رکھا ہوا اپنی اولاد کے اوپر، تو یہ چیزیں غلط ہے، جس سے اولاد آپ کی دور جاتی ہے، ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، پھر ڈپریشن میں جانے کے بعد پھر اس طرح کے وہ کام کرتی ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ جن گھروں کے حالات خراب ہوتے ہیں نا، ان گھروں کی جو بچیاں ہوتی ہیں وہ ان کاموں میں ملوث ہوتی ہیں، جسم فروشی سے وہ پھر آپ کا مائنڈ ایسے چینج کرتے ہیں کہ یار تم نے وہ کام کر کے اتنا کمانا، مہینے کا کمانا ہے تو کیوں نہ تم ایک رات کا اتنا کما لو۔ تو یہ لالچ دیتے ہیں پیسوں کی، اور پھر ان پیسوں کے ذریعے ان بچیوں کو ایک حساب سے خرید لیتے ہیں، اور پھر جو پیمنٹ ہوتی ہے اس کا 30%، 40% یا 50% جی ان بچیوں کو دیتے ہیں، باقی خود رکھتے ہیں۔ تو اس طرح یہ بزنس، یہ جو دھندا ہے اس کو چلایا جاتا ہے۔ اسپیشلی یہ جو گرلز ہاسٹل ہے نا، ان کا یہ ہے کہ جی یہاں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے ان کے والدین کا، ان کے بھائیوں کا۔ لہٰذا میری تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جی اپنی بہنوں کے اوپر نظر رکھا کریں، بلا وجہ شک نہ کیا کریں جن سے آپ کے گھر کا ماحول خراب ہو، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی بہنوں پہ نظر رکھا کریں، اپنی بہنوں کے ساتھ خوش رہیں، یعنی کہ ایسی ایکٹیویٹی کریں اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اپنے والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسی ایکٹیویٹی کریں کہ جن کو ان چیزوں کا ٹائم ہی نہ ملے۔ پہلی بات یہ ہے، وہ آپ ایسی ایکٹیویٹی میں ان کو ایکٹیو رکھیں کہ وہ ان چیزوں کی طرف جائیں ہی نہ۔ تو لہٰذا میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اپنی نظر رکھیں، مزید سرچ کریں کہ یار آیا یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو کیسے، کیونکہ ہمارے ملک میں ادارے نہیں ہیں جو کام کریں گے یہ، حالانکہ ہمارے ملک میں چاہیے کہ ایسی جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ان کو فوراً بین کیا جائے گا۔ پاکستان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے کہ پاکستان کی جو حالات ہیں اس کے باوجود پاکستان بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری اس بات کو سمجھیں گے کہ میں آپ کا دھیان کس طرف لے کر جانا چاہ رہا ہوں اور آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری توبہ قبول فرمائے، اور ہم سب پر اور اس ملک پاکستان پر اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔